اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف کان ہی کان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ وہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے ایسے ہیں۔ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مسلمانوں کی باتوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے جو تم میں ایماندار ہیں سرتاپا رحمت ہی رحمت ہیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دے کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ علامہ علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات غور سے سن لیتے تھے اور اس پر چپ بھی رہتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر یقین فرما لیا۔ اس پر منافقین کہنے لگے کہ یہ تو بس کان ہی کان ہیں، یعنی ہر ایک کی سن لینا ان کا کام ہے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ یہ بات تو تمہارے لیے بڑی اچھی ہے، اس پر شکایت کیسی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو سنتے اور پوری طرح بات کہنے کا موقع عطا فرماتے، کسی کی بات کو کاٹتے نہ تھے۔ منافق اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کانوں کا کچا سمجھتے۔ منافقوں کو ہر وقت یہ خوف ستاتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی ان کی سازشوں اور مخالفانہ گفتگو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنا دے، اس لیے وہ جل جل کر کہا کرتے تھے کہ ہم جیسے شرفاء اور معززین شہر کے برخلاف ہر کنگلے فقیر ٹیکی باتیں سن لیتے ہیں۔ اس پر خدا نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فساد کی باتیں نہیں قبول کرتے، وہ تو صرف انہی باتوں کو قبول کرتے ہیں جن میں تمہارے لیے خیر یا بھلائی ہو۔ دوسرے جواب یہ دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کسی کی بات کا سن لینا تمہارے لیے بھلائی کا سبب ہے، اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضبط و تحمل سے کام نہ لیتے اور ایمان کے جھوٹے دعووں اور نمائشی باتوں کو سننا گوارا نہ کرتے تو تمہارے جھوٹے عذر بہانوں اور دعووں کو صبر و ضبط سے سننے کے بجائے تمہاری خبر لے لیتے اور تمہیں مدینے میں رہنا دشوار ہو جاتا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تمہارے حق میں اچھی ہے، بری نہیں۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن تو ضرور لیتے ہیں، مگر یقین صرف انہی لوگوں کی باتوں پر کرتے ہیں جو سچے مومن ہیں۔ تمہاری بدماشیاں ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں جو صالح اہل ایمان اور سچے مومن ہیں۔ یوں سمجھیے کہ کسی بات کو دو طرح سے سنا جاتا ہے، ایک تو خوش خلقی اور کریم النفسی کی وجہ سے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے اور وہ کوئی بات لغو بات بھی نہیں ہے تو شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سنا جائے، ورنہ کہنے والے کی توہین بھی ہوگی اور دل آزاری بھی۔ اور دوسرا سننا کان لگا کر اور سچا سمجھ کر سننا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان دے کر لگا کر سچا سمجھ کر صرف مومنین مخلصین کی باتیں سنتے تھے۔ یہ تفسیر جساس میں بھی لکھا ہے اور تفسیر کشاف میں بھی لکھا ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے، اس کی مدد اپنے ہمراہ ہونے کا یقین رکھتا ہو، اگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو تو بھی اسے کسی کا خوف اور وحشت نہیں ہونی چاہیے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہ تعالیٰ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمیں وحشت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے رب کے پروردہ اور ہمارے بعد کی مخلوق ہماری پروردہ ہے۔ یہی ہے رفت سفر میر کارواں کے لیے ایک رہبر اور قائد کے لیے ضروری کہ ہر کسی کو اپنے سامنے بولنے کا موقع نہ دے، تاکہ ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ حاکم کے روبرو اپنی بات کر سکتا ہے، ہر مظلوم یہ سمجھے کہ وہ ظالم کے خلاف شکایت کرنے کا حق رکھتا ہے، ہر طالب حق کو اپنی پیاس بجھانے کا موقع مل جائے اور ہر شریر کی شرارت بھی معلوم ہو جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے، عالم اور خیرخواہ اپنے مشوروں سے نواز سکے اور جاہل اپنے شکوک و شبہات دور کر سکے۔ اس لیے ہر قائد اور ہادی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے
غریب لوگوں کی باتیں بھی سننا چاہیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔